تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 اکتوبر 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالمان سے پروگرام راہ خدا کی نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ MTA کے اس پروگرام راہ خدا کے تعلق سے تو ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں اپنے نئے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے عقائد جو کہ دراصل صحیح اسلامی صورت کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کے متعلق اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا کوئی استفسار ہے جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ اور فیکس میسیجز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے گزشتہ چند ایپیسوڈز لندن سے براہ راست نشر کیے جا رہے تھے اور آج قادیان سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ قادیان کی اس سیریز میں، جس کے تحت ہم کچھ ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس میں ہم جماعت احمدیہ کی بنیاد اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی ضرورت، آپ کی بعثت کا مقصد اور جماعت احمدیہ کی جو خصوصیات ہیں اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ میں آپ دونوں بزرگان کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ انسان کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کو ترقیات عطا فرماتا ہے۔ انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب انسانی قوا اور اس کی ذہنی ترقی اس قابل ہوئی کہ وہ ایک عالمی تعلیم کو قبول کر سکے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں کے واسطے اور تمام اقوام عالم کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رہنما مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو ایک ایسی کامل شریعت جس میں تا قیامت قائم رہنے والے احکامات ہیں اور مکمل تعلیمات ہیں، قرآن کریم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ باوجود کامل تعلیم کے اور کامل رسول کے آخری زمانے میں اسلام پر سخت فتنوں کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح علم دنیا سے مفقود ہو جائے گی، اسلام کی اور قرآن کریم کی اصل تعلیمات لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے گی، دہریت اپنا زور دکھائے گی، ایمان دنیا سے مٹ جائے گا،
اس زمانے میں مسلمان اپنے بدعمالیوں میں یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ اس زمانے میں اسلام میں بہت اختلاف ہوگا اور اسلام کئی فرقوں میں بڑھ جائے گا۔ اس زمانے کے علماء کی حالت بھی بہت خراب ہوگی، یہاں تک کہ آسمان کے نیچے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ اسلام چاروں طرف سے مصائب سے گھر جائے گا اور دیگر مذاہب اسلام پر حملہ آور ہوں گے، غرض وہ اسلام کے لیے سخت ابتلاؤں اور مسلمانوں کے لیے شدید فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اب ذرا موجودہ زمانہ اور دور حاضر کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے، کیا مسلمانوں کی حالت اس نقشے کے مطابق نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا؟ کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات پر کامل ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس زمانے کے علماء کی بد اخلاقی اور بے دینی سچ نہیں ہے؟ اور کیا اسلام میں اختلافات کی کوئی حد باقی رہی ہے؟ اور کیا اسلام جو سب سے بہترین مذہب ہے اس کا نام صرف باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ اب اس فتنے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کشتی ایک شدید خطرناک طوفان سے گھری ہوئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے تو اس کشتی کا کنارہ لگنا ناممکنات میں سے ہے۔ اب آخری زمانے کے اس فتنہ کا کیا علاج ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق اپنے ایک روحانی مصلح کو مبعوث کرے گا جو ایمان کو اثر نو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی اصلاح کرے گا اور ظلمت کو دور کرے گا۔ چنانچہ عین ضرورت زمانے کے وقت قادیان کی اسی گمنام بستی سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود میں وہ روحانی مصلح ظاہر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس فرمایا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے سن 1889 میں جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا، جو آج روئے زمین پر ایک واحد ایسی جماعت ہے جو اسلام کی حقیقی علم بردار ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے اپنی تمہید میں بتایا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی ضرورت اور آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو برکات سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم سے اگر آپ نے کوئی استفسار کرنا ہے، ہمارے اس موضوع سے متعلق کوئی سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کرنا ہے، تو ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں سوالات کی طرف جاتا ہوں، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ میں مسیح اور مہدی کی آمد کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور مسیح موعود اور امام مہدی کی بعثت کی کیا ضرورت ہے، اور کیا موجودہ زمانہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی روحانی مصلح اس کی اصلاح کے لیے آئے؟ اس تعلق سے کچھ تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انتہائی کمزوری کے عالم میں اسلام کی داغ بیل ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحابہ کی ایک پاک جماعت آپ نے تیار کی، اور آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں اس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ انشاءاللہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، تو اس عروج کے زمانے کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جیسا کہ عام طور پر محاورہ استعمال ہوتا ہے، ہر کمال را زوالے، ہر چیز جو عروج پر پہنچتی ہے اس کو پھر ایک دفعہ زوال سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے۔ گویا کہ 100 سال کا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ جو ہے یہ بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اگلی صدی جو آئے گی وہ بھی نسبتاً بہتر ہوگی، ثم الذین یلونہم۔ پھر تیسری صدی بھی آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دینداری قائم رہے گی،
اور اسلامی فتوحات جاری رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر فیض عوج کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی فتنہ و فساد پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تفرقہ پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وقال الرسول ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ایک زمانہ ایسا مسلمانوں پر آنے والا ہے کہ رسول پکار اٹھے گا، گویا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ پکار اٹھے گی کہ اے خدا، اے میرے رب، میری قوم نے تو قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا ہے، پیٹھوں پیچھے ڈال دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلاف چڑھے ہوئے قرآن مجید تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علم سے بے بہرا ہے اور اس کو پڑھنے پڑھانے کی طرف ان کو توجہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے دور میں انتہائی طور پر مسلمانوں کے اندر رفتہ رفتہ جہالت آنی شروع ہو گئی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل جو افراتفری ہم دیکھ رہے ہیں، خونریزی دیکھ رہے ہیں، مختلف جو حزب بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے خود مسلمانوں کا جو خون بہا رہے ہیں، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو عین مطابق ہے۔ چنانچہ میں بعض احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو سورۃ فرقان کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ روم کی 42ویں آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت کیا تھی کہ بحر و بر میں ہر طرف فساد ہی فساد برپا تھا۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے زمانے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ یہ زمانہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت کوئی مامور اور مرسل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ انا علینا للہدیٰ، سورۃ اللیل کی 13ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دینا اپنے ذمہ رکھا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے علماء موجود ہیں اور وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، بڑے بڑے مدارس قائم ہیں ہمارے، وہاں پر دین اسلام سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اصلاح خلق ان کا کام نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک تم میں اللہ چاہے گا نبوت قائم رہے گی، اس کو وہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جب تک وہ اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، اس کے بعد اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جابر اور ظالم بادشاہت کا دور آئے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک مدت تک وہ قائم رہے گی، اس کے بعد اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملوکاً اعظم کا دور آئے گا، انتہائی کاٹنے والی بادشاہت، گویا کہ ہر طرح سے ان کے اندر نقائص پائے جائیں گے، ظلم و ستم ڈھانے کے ہر انداز وہ اختیار کریں گے۔ تو یہ ظالم اور جابر بادشاہت کا جب دور گزر جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کے سامان اس رنگ میں کرے گا، ثم تکون الخلافت علی منہاج نبوت پہ، منہاج نبوت پر، نبوت کے طریق پر پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو قائم فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ درمیانی عرصہ جو مسلمانوں پر پراگندگی کا گزر گیا اور گزر چکا اور گزر رہا ہے ابھی تک، اس کو دور کرنے کے لیے علماء کا ہونا کافی نہیں تھا۔ اگر علماء کے بس کی یہ بات ہوتی تو 1400 سال میں جو مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہ ہوتا، یا اگر بگاڑ پیدا ہو بھی گیا تھا تو یہ علماء اس کو دور کر سکتے تھے۔ لیکن کل حزب بما لدیہم فرحون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس فریق کے پاس جو چیز ہے وہ اسی پر خوش اور نازاں ہے کہ ہم بہتر ہیں اور ہم ناجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ چنانچہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ مشکات کتاب العلم سے لی گئی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ من علماؤہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ یہ بیہقی کی بھی روایت ہے جو شعب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے،
اور مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور علماء کا حال کیا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، سنت موجود ہے، پھر علماء ہمارے پاس موجود ہیں تو کوئی بگاڑ کی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن بگاڑ موجود ہے ان تمام کے ہونے کے باوجود۔ وہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، روئے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے اگر کوئی بدترین مخلوق ہوگی تو وہ علماء کی ہوگی۔ کیوں؟ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تحقیق کی جائے گی تو معلوم ہوگا فلاں مولانا صاحب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھاتا اور فلاں علماء کی طرف سے یہ فتنہ اٹھاتا۔ تو گویا کہ علماء اس ضلالت اور گمراہی کے دور کو اصلاح میں بدل نہیں سکتے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ پیشگوئی فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، ابن مریم جب نازل ہوں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو گویا کہ یہ زمانہ جو انتشار کا زمانہ ہے، تفرقے کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے اندر بالکل انتشار اس رنگ میں پھیلا ہوا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، دینی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ہر طرح سے زوال ان کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ زمانہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت کسی مامور اور مرسل کی ضرورت ہے۔ پھر 1400 سال سے ہم اپنے علماء کو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب یہ زمانہ بگڑ جائے گا، مسلمان بگڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، مسیح موعود کو بھیجے گا، جو ان کے بگاڑ کو دور کرے گا، ان کی اصلاح کرے گا۔ اور اسی رنگ میں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح کی تھی، یہ کام بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ جب نازل ہوئی ہے تو اس پہ جب یہ آیت آئی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا ایک نبی بھیجا جو ان کو کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے اندر اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور آیات اللہ تعالیٰ کی دکھاتا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا یزکیہم، ان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا؟ اس واسطے کہ شدید گمراہی میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ بالکل وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ اس کے بعد بھی ایک اور قوم آنے والی ہے جو اسی طرح بگڑی ہوئی ہوگی، اور اس کی اصلاح کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بعثت ہوگی۔ تو گویا کہ مرنے والے تو واپس نہیں آتے، لیکن منشا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کا غلام جس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ کی خوبو لے کر، اس کے اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہ مسیح محمدی اس دنیا میں آئے گا اور ان کی ضلالت اور گمراہی کو دور کرے گا اور اسلام کے غلبے کے سامان کرے گا۔ تو اس موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ یہ آخرین کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اس مجلس پہلے، دوسرے یا تیسرے 3 مرتبہ سوال کیا گیا، آپ وسلم خاموش رہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تفہیم ہوئی تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے ان پر ہاتھ رکھا، فرمایا لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اس زمانے میں جب کہ ایمان ثریہ پر بھی چلا گیا ہوگا، یعنی انتہائی بلندی پر ایمان اٹھ چکا ہوگا، گویا کہ دلوں سے ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایسے وقت میں پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم میں سے ایک شخص ایسا یا ایسے اشخاص پیدا ہوں گے جو پھر دوبارہ ضلالت اور گمراہی کو دور کر کے مسلمانوں کی اصلاح کریں۔ تو گویا کہ 1400 سال سے مسلمان علماء نے ہم کو انتظار میں رکھا، اور جب آنے والا آ گیا تو اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی نہیں، کوئی نہیں بگڑے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو بعض حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خود مولانا محمد صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی، بڑے مشہور عالم گزرے ہیں اہل حدیث کے، وہ کہتے ہیں اہل حدیث، یہ ہمارا مولوی ثناء اللہ صاحب کا حوالہ ہے، اہل حدیث 14 جون 1912 میں وہ لکھتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے قرآن مجید بالکل اٹھ چکا ہے، فرضی طور پر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر واللہ دل سے معمولی اور بہت معمولی اور بیکار کتاب جانتے ہیں۔
تو گویا کہ مسلمانوں کا یہ حال تھا. یہ وہی مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے میں سب سے پیش تھے. اور یہاں قادیان بھی آئے, اپنے آپ کو بڑا فاتح قادیان بھی کہتے رہے, لیکن ان کے کہنے سے کوئی جماعت کی ترقی تو نہیں رک گئی. پھر اسی طرح آپ نے سنا ہوگا ابھی اسی خطبے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان کا بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ رامپور سے ایک دوست جو کہ وہاں کے نواب صاحب کے منشا کے مطابق اردو کی ڈکشنری مرتب کر رہے تھے, وہ احمدی ہو گئے. ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو احمدی ہونے, بڑا مخالف ماحول ہے, وہاں سے آپ کو احمدیت قبول کرنے کی کیسے توفیق ملی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی درسمین پڑھی, چونکہ میں بھی شاعر ہوں, اس اعتبار سے اس میں تو ہر جگہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت ہی پائی ہے, آپ کی تعریف ہی پائی ہے, ایسا شخص تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب آئے, انہوں نے تقریر کی کہ دیکھو جی مرزا صاحب نے ایک دکانداری چلائی ہوئی ہے, نہایت جھوٹے آدمی ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مخالفت کی تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً مرزا صاحب سچے ہیں. کیوں؟ اگر یہ شخص یعنی مولوی ثناء اللہ صاحب کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں بھئی مرزا صاحب کے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پائی جاتی ہے, بہت عاشقانہ آپ کا انداز ہے, لیکن ہیں وہ جھوٹے, تو میں سمجھ سکتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, ان کی کوئی بات معقول ہے. لیکن صریح طور پر بالکل لوگوں کو دھوکہ دینے کے صریح جھوٹ جو بول رہے ہیں, اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مرزا صاحب سچے. تو بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی تھی. اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. اقتراب الساعہ ان کی کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں اب اسلام کا صرف نام, قرآن کا فقط نقش باقی رہ گیا ہے. مسجدیں بظاہر تو آباد ہیں لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہیں, علماء اس امت کے بدتر ان کے. تو گیا کہ وہی حدیث کے الفاظ انہوں نے یہاں پر دہرا دیے ہیں کہ اب مسلمانوں کا یہ حال ہے. وقت کی مناسبت سے میں زیادہ لمبا اپنے بیان کو نہیں کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیغام صلح کے آخر میں فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں, بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے. یہ حوالہ آپ کا زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بھی آتا ہے. تو بہرحال حضور نے یہ بھی فرمایا میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر, میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح, خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار. تو گویا کہ زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہی زمانہ ہے جس میں کہ مسیح موعود اور امام مہدی کا ظہور ہونا تھا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا, کہ زمانہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ مسیح اور مہدی آئے. اگر میں نے دعویٰ کیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح, خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار. تو اس اعتبار سے یہ زمانہ تقاضا کر رہا تھا. ایک اور چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولوی مودودی صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ 115 سے میں نے حوالہ لیا ہے, کہتے ہیں یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں, نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہیں, نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے اور بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا رہا, اس لیے یہ مسلمان ہے. گویا کہ سارے کے سارے نام کے مسلمان ہیں. مولانا الطاف حسین حالی, انہوں نے تو باقاعدہ اسلام کا مرثیہ لکھ مارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی, ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی. اور وہ لکھتے ہیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا, خود آج وہ مہماں سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں, اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے. بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی, ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. مسدس حالی سفارتی سے یہ اشعار لیے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ
تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو گویا کہ الطاف حسین صاحب حالی ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب ہوں، سب امت محمدیہ کا جو ہے وہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان تو باقی نہیں رہے۔ تو ایسے وقت میں آنے والا عین وقت پر آ گیا۔ تو اب یہ کہنا کہ اس وقت مسیح کی اور مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ یہی ہے کہ ان مسیح محمدی اور امام مہدی علیہ السلام نے آ کر دوبارہ امت محمدیہ کو امت واحدہ بنانا تھا۔ ان کے اندر وہ روح پھونکنی تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پھونکی تھی۔ تو انشاءاللہ اس بحث کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے آگے اور سوالات میں۔ تو غرض یہ کہ اس زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسیح اور مہدی آئے۔ اب بھی اگر وہ نہ آئیں تو اب دیکھیے کہ کیسی عجیب بات لگتی ہے، دنیا بگڑ گئی ہے، نہ صرف مسلمان بگڑے ہیں، دوسری اقوام بھی بگڑی ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے حالات اتنے دیگرگوں ہیں، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور اسی طرح اخلاقی اعتبار سے ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ تو ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے لیے مسلمان علماء جب کہ ناکام ہو چکے ہیں تو سوائے آسمانی بارش کے اور کوئی اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، اور جیسا کہ میں نے سورۃ اللیل کی آیت بیان کی ہے، انا علینا للہدیٰ، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس نے عین وقت پہ مسیح موعود اور امام مہدی کو بھیج دیا۔ آپ نے دعویٰ کیا، براہین احمدیہ جیسی کتاب لکھی، اس کے بعد اسلام کے حق میں ایسے دلائل پیش کیے کہ اسلام کے غلبے کو آپ نے ثابت کر دکھایا۔ تو اس لحاظ سے کہ امام مہدی نے اور مسیح محمدی نے آ کے اسلام کا غلبہ کرنا تھا، وہ غلبہ آپ نے لٹریری اعتبار سے کر کے دکھا دیا۔ اب رہا باقی یہ کہ عملی طور پر تمام جہان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے خلفائے کرام کر رہے ہیں۔ اور آج بفضل ہی تعالیٰ 206 ممالک میں بہترین مضبوط مشن ہمارے قائم ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں کہ چون دور خسروی آغاز کردن، مسلمہ را مسلمہ باز کردن، کہ جب مسیح محمدی کا دور شروع ہوا ہے تو جو نام کے مسلمان تھے ان کو ہم حقیقی مسلمان بنانے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ دین دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پلیٹ فارم پر خلافت احمدیہ کے ذریعے سے یقیناً یہ تمام قوم جو آج بکھری ہوئی ہے وہ امت واحدہ بن کر ایک پلیٹ فارم پر انشاءاللہ جمع ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش کیا ہے۔ اور سب سے اول تو یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ موجودہ زمانے کی حالت کو اور مسلمانوں کی جو بدعمالیاں ہیں اس کو پیشگوئی کی صورت میں احادیث میں ذکر فرما دیا ہے، جس کے مطابق آج کے زمانے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک روحانی مسلح کی ضرورت ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو حوالہ جات آپ نے پیش کیے ہیں جس میں حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی بعثت کے وقت جو اس وقت کے اکابر علماء تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کسی مسلح کی بعثت اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کی حالت کو دیکھتے ہیں، دولت تو ہے ان کے پاس لیکن وحدت نہیں ہے، نہ صحیح اسلامی تصور ان میں پایا جاتا ہے، نہ ان کے اعمال صحیح اسلامی تصور کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے امور ایسے ہیں کہ یہ ایک روحانی مسلح کا تقاضا کرتے ہیں، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہی وہ وجود ہیں جن میں مسیح موعود اور امام مہدی کا وجود ظاہر ہوا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف جائیں۔ میں ان کا نام سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم ارشاد انصاری صاحب ہیں امریکہ سے، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، مکرم عارف زمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، اور مکرم عاصم محمود صاحب ہیں پاکستان سے۔ ان سے انشاءاللہ ہم اللہ ترتیب سب کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں مکرم ارشاد انصاری صاحب کو، جو کہ امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارشاد انصاری صاحب۔ وعلیکم السلام طارق صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا تھا۔ ہمارے محمد کریم الدین صاحب نے ثم الذین کی جو حدیث بیان کی کہ حضور کے بعد 300 سال کے بعد اسلام میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، مختلف فرقے پیدا ہو جائیں گے، تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امتی کانبیاء بنی اسرائیل، تو پہلے
پہلے تو یہ حدیث کی مجھے مل نہیں رہی ہے کسی کتاب میں، کسی حدیثی کتاب میں، اور دوسرے اگر مل بھی جائے تو کتنے امتی نبی پیدا ہوئے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ انہوں نے تجدید اسلام کی کوشش کی ہو یا اختلافات کو دور کیا ہو؟ تو چند اگر علماء ہیں آپ کے ذہن میں تو کچھ بتائیں کہ انہوں نے امتی نبی کا یا غیر تشریع نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ پہلے تو حدیث کی کتاب میں بتائیں کون سی حدیث میں یہ کون سی کتاب کی حدیث کتب میں حدیث ملتی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ۔ دو باتوں کو یہ مکس کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امتی نبی کا کیا تعریف ہے وہ ان کو سب سے پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ مغالطہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کو پیش کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اب ایک نبی کی ضرورت ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو اس کی میں وضاحت مولانا کریم الدین صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا۔ اس میں بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور تمام علماء کو اس کی اچھی طرح سے اس کا علم ہے۔ معین حوالہ تو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو یہ خطاب دیا ہوا ہے، اور یقینی بات ہے ہم احمدی بھی اس پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لگاتار انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، یہ تورات کی کتاب کے مطابق ہی لوگوں کو چلانے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو کلما ہلک نبی، تو جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیج دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں چونکہ خاتم النبیین نہیں تھے، اس واسطے کوئی اس پہ اشتباہ نہیں پیدا ہو رہا تھا، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اتنی عظیم رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں انبیاء کے آنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے جب مسلمان بگڑ جائیں گے تو اس کا علاج کیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد پھر جب افتراق پیدا ہو جائیں گے، ملوکیت میں خلافت تبدیل ہو جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ خلافت کے قائم مقامی کے طور پر عبوری دور کے لیے مجددین کا سلسلہ دراصل شروع کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے علماء انبیاء تھے، ان کے درجے کے برابر ہمارے وہ ربانی علماء جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے تجدید دین کا بھی کام کیا اور اشاعت اسلام کا بھی کام کیا ہے، ان کا درجہ گویا کہ اس کے برابر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین کا سلسلہ تو قائم ہوا، لیکن انبیاء کیوں نہیں آئے؟ اس واسطے کہ خاتم النبیین ہونے کے اوپر اس میں اشتباہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، جیسا کہ اب بھی مسلمان ہمارے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ آئے گا تو آسمان سے عیسیٰ آئے گا، نبی اللہ ہوگا وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اس امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نبی کا خطاب دے۔ تو یہ عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجددین کے ذریعے سے وہی کام لیا جو انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے لیا جاتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اب اس امت کی اصلاح کے لیے کوئی ایسا نبی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، آپ کی امت میں سے ہو، آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا نہ ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا خطاب دیا، کیونکہ یہ اصلاح کا کام ایک نبی کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا تھا، جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں۔ تو امتی نبی ہم اس کو کہتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع اور پیروکار ہو، آپ کی شریعت پر کاربند ہو، اور اس کی وجہ سے جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت 70 میں اس بات کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
4 درجات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل پیروی کرے گا تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئکا آگے کیا؟ اولئکا مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا یہ ان لوگوں کے درجات حاصل کرنے والے ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والصلحاء والصالحین۔ تو گویا کہ صالحین بھی پیدا ہوں گے، شہید بھی پیدا ہوں گے، اور اسی طرح سے نبی پیدا ہوں گے، صدیق بھی پیدا ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں 4 درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف نبی نہیں ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 3 درجے بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے۔ صدیق تو نہیں ہوں گے لیکن صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہید تو نہیں ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح سے یہ صدیقین و شہداء و صالحین، صالح تو نہیں ہوں گے لیکن صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو بات غلط ہو جائے گی، اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی عظیم ہے کہ آپ کی ختم نبوت جو ہے وہ نبی تراش ہے، ہم جسے کہتے ہیں۔ مولانا محمد طیب صاحب دیوبندی نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ نبی کا آنا بالکل ممتنع نہیں ہے، ہاں شرعی نبی کا آنا اور ایسے نبی کا آنا جو شریعت محمدیہ کو منسوخ کرنے والا ہو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہ ہو، اس کا آنا منع ہے، لیکن آن وسلم کی غلامی میں آپ کی شریعت کو آگے بڑھا کر اس کو یحیی الدین و یقیم الشریعہ کے مطابق عمل درآمد کرنے والا ہو، اس کا آنا تو کوئی منع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ میں مشابہت بھی کر دی کہ انبیاء بنی اسرائیل جو آتے رہے لگاتار، گویا کہ ان کی اصلاح عام مجددین سے نہیں ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، لیکن امت محمدیہ میں ایسی نزاکت نہیں تھی کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ قائم کیا، اس کے بعد مسیح محمدی کو امتی نبی بنا کر بھیجا تاکہ یہ نہ کہیں کہ آپ کی غلامی کے نتیجے میں کوئی نبی ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو گویا کہ سلسلے جو موسویہ ہے اس کی مشابہت کو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے بھی پورا کر دیا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ مسیح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دراصل موسیٰ علیہ السلام سے دی گئی، تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جو آخری خلیفہ تھا وہ حضرت مسیح اور یا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اس مشابہت کو قائم کرنے کے لیے کہ مجددین کے سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسیح محمدی کو بھیجا اور اس کو نبی کا خطاب دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ تو گیا سلسلہ موسویہ کا اور سلسلہ محمدیہ کی مشابہت کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں بھی مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا ارشاد صاحب بڑا ہی تفصیلی جواب تھا آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قرآن کریم کے بہت سے دلائل ہیں، جیسا کہ مول صاحب نے سورۃ النساء کی آیت پیش کی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں کسی نبی کی آمد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ صرف علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سے ہی یہ استنباط نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے بے شمار دلائل ہیں جن سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دینی مناسب ہوگی جی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ ربانی علماء کے بارے میں ہے، لیکن عام علماء کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں ذکر آیا ہے کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، اس زمانے کے علماء جو ہے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو بڑی مشہور حدیث ہے وہ ان ربانی علماء کے بارے میں ہے جو کہ مجددین بھی تھے اور انہوں نے تجدید دین کا کام بھی کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیارے چینل کے ذریعے سے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اسی طرح میں مقدس بستی قادیان کے رہنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال تو جو ہے اس کا جواب تو انہوں نے دے دیا ہمارے محترم بزرگ نے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جس نے امام کا زمانہ نہ پایا وہ جاہلیت کی موت مر گیا،
تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے امام کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر؟ یہ آخری زمانے میں آنے والے امام کی بات ہو رہی ہے یا کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ آپ کو جو سوال ہے یہ ہمارے پروگرام کا بھی ایک حصہ ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ امام کے ساتھ وابستہ رہنے سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا برکات ہیں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ وقت پر آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ڈسکا کی طرف سے قادیان NTA کی پوری ٹیم کو ویلکم ٹو بیک اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حال بیٹھے ہیں، دوست بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، تبصرہ یہ ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ یورپی ممالک میں جماعت احمدیہ کو اتنی عزت اور پذیرائی ملتی ہے اور آپ کے امام کو بھی اتنے بڑے سربراہان اپنے اجلاسوں میں بلاتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں، اور اس کے برعکس ایشیائی ممالک میں آپ سے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی رحم کا مادہ ان میں پیدا نہیں ہوتا، یہ سچائی کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنی پیش گوئیاں بڑی بڑی، جیسے چاند اور سورج کا گرہن لگنا اور طاعون کی بیماری اور بھی کئی ایسے جو زلزلے، یہ پیش گوئیاں اتنی بڑی پوری ہوئی، تو جس کی وجہ سے جس تعداد میں احمدیت لوگوں کو قبول کرنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تعداد کا کم یا نہ ہونا، کم یا زیادہ ہونا کسی نبی کی سچائی یا جھوٹ پر مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ جزاک اللہ۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ یورپ کے ممالک میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اپنے پروگراموں میں، جلسوں میں وغیرہ، غالباً ان کا اشارہ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ان لیکچرز کی طرف ہے جو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مختلف پارلیمنٹس میں بیان فرمائے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو دعوت دی گئی اور آپ عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسلام کا امن بخش پیغام دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، سربراہان مملکت، ان کے سامنے بیان کیا، اپنے خطوط کے ذریعے بھی اور اپنے لیکچرز کے ذریعے بھی۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی حصہ جوڑ دیا کہ یہاں ایشین ممالک میں آپ اس قسم کے پروگرام نہیں کرتے ہیں، غالباً ان کے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایشین ممالک سے مراد ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے جو علاقے ہیں، ہمارے ان علاقوں میں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں قانونی طور پر جماعت احمدیہ کو وہاں اس قسم کے پروگرام منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں جماعت احمدیہ کے افراد اذان بھی نہیں دے سکتے، کسی کو سلام کا تحفہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی ایشین ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جماعت احمدیہ کے اس قسم کے بے شمار پروگرام ہوتے ہیں، پیس سمپوزیمز ہوتے ہیں، اور جو دوسرے احباب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے واقف ہیں، وہ جماعت احمدیہ کو دعوت دیتے ہیں اپنے پروگراموں میں شمولیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے علماء ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، اور غیر مسلم مذاہب کے لوگ، ہندو لوگ، عیسائی لوگ یا اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ کو دعوت دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں، اور جماعت احمدیہ کے علماء وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اور اسلام کی امن بخش تعلیمات اور حقیقی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، وہ اس بات کو جب سنتے ہیں جماعت احمدیہ کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم کو، تو اس تعلیم کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور اشش کر اٹھتے ہیں، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا اسلام کی یہ بھی تعلیمات ہیں، اس قسم کی تعلیم، کیونکہ ان کا تاثر بالکل برعکس ہے، وہ اسلام کی ان تعلیمات سے آشنا ہی نہیں ہیں جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان علاقوں میں بھی، ہندوستان میں خاص طور پر ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے، مختلف علاقوں میں اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں جو نہ صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے منعقد کیے جاتے ہیں بلکہ دوسرے
ہمارے غیر از جماعت دوست غیر مسلم احباب کی طرف سے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ اور اسلام کی امن بخش تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بہت سارے نشانات ظاہر فرمائے، سورج اور چاند کا گرہن ہوا، طاعون ظاہر ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں لوگ جوک در جوک کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو غالباً میں اس میں بھی یہی کہوں گا کہ جن کی طرف سے یہ سوال ہے وہ جماعت احمدیہ کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو کہ ان نشانات کے بعد کس قدر جماعت احمدیہ کی طرف لوگوں کا ذوق اور شوق بڑا ہے اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں، تو اس قسم کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ سورج اور چاند گرہن کے اوپر ہمارے بعض پروگرام میں پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے، جب یہ نشان ظاہر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جب پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوا تھا، اس کے بعد پھر چاند کا نشان ظاہر ہونا تھا، تو جب سورج کا نشان ظاہر ہو چکا تھا تو وہ لوگ جو اس بات کو جانتے تھے کہ یہ امام مہدی کی صداقت کا نشان ہے، وہ چاند کا نشان دیکھنے کے لیے قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نشان کو مشاہدہ کیا اور اس کے بعد سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ اس نشان کی وجہ سے صرف جماعت احمدیہ میں لوگ شامل ہوئے۔ اور پھر تعاون کا انہوں نے ذکر کیا، تعاون کے بعد بھی ایسا ہوا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی بیان فرمائی تھی کہ یہ تعاون کے نشان میری صداقت کے لیے ظاہر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو لوگ شامل ہیں وہ غیر معمولی طور پر دوسرے لوگوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اس نشان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اپنے علاقوں میں جہاں احمدی احباب بستے تھے، وہاں جب انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے، جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو جوک در جوک وہ سچے اسلام میں احمدیت میں شامل ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نشانات دیکھ کر لوگ احمدیت کی طرف راغب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 40 افراد سے تو جماعت شروع ہوئی ہے۔ اور اب جیسا کہ محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد نے ابھی بیان فرمایا، دنیا کے 206 ممالک میں جماعت احمدیہ پہنچی ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں پہنچی۔ لاکھوں لوگ ہر سال جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں، وہ انہی نشانات کو دیکھ کر شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان فرماتے ہیں کہ کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے یہ نشان دیکھ کر جو جماعت احمدیہ کے حق میں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، ان نشانات کی بدولت کس قدر جوک در جوک جماعت احمدیہ کی طرف رجحان ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ اس الہی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شامل ہونے کی توفیق پاتے ہیں۔ تو مختصراً یہ عرض کروں گا۔ جی میں اور اپنے بھائی صاحب کیا نام ہے، کھوکھر صاحب، طاہر کھوکھر صاحب، طاہر کھوکھر صاحب، آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں ہمارے پیارے امام کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، وہ اس واسطے کہ ہم حقیقی اسلام کی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، نہ وہ اسلام جو کہ آج کل کے مسلمانوں نے بگاڑ لیا، کچھ مختلف قسم کے جو ہے عقائد بنا لیا، اور اس میں سے ایک جہاد کا مسئلہ، یا پھر یہ کہ جہاد کا نام دہشت گردی جیسا کہ دے دیا گیا ہے، ان تمام کی ہم جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اور جب وہ باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے تو وہ کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف، مشورے کرتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ایک بات میں اپنے بھائی سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ایشین کنٹریز چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ زیادہ پذیرائی اگر نہیں کرتے ہیں، یہ ہم کہیں گے کہ ایک تو بدقسمتی ہے، لیکن آخرکار ان کو آنا پڑے گا، کوئی جائے پناہ ان کو نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ اگر عافیت چاہتے ہیں، صلح امن چاہتے ہیں، اور دنیاوی جو مختلف قسم کے جھگڑے اور فساد ہیں ان سے اگر بچنا چاہتے ہیں، تو سوائے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ آنے کے ان کو کوئی چارہ نہیں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں یا مغربی ممالک میں جو جماعت احمدیہ کو ایک شہرت اور عظمت حاصل ہو رہی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح کو کی خاص پذیرائی ہوتی ہے،
تو اس میں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ پیشگوئی ہمارے خلافت احمدیہ کے ذریعے پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طلوع شمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سراجن منیر قرار دیا ہے، تو روشن سورج آپ کو قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے طلوع شمس من المغرب کا ہم مطلب یہی لیتے ہیں قرآن اور احادیث کے سے نتائج اخذ کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ، اسلام کی حسین تعلیمات کا فروغ جو ہونا ہے وہ یورپ سے شروع ہو کے پھر ایشین ممالک کی طرف بھی انشاءاللہ آئے گا، تو وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اب پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، دیکھیے آج لوگوں کی ذہنیت بن چکی ہے، ہر چیز کی نقالی کیا کرتے ہیں؟ یہ مغربی ممالک کی کرتے ہیں، فیشن ہو یا اور کوئی چیز ہو، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آج ہندوستان کا معاشرہ دیکھ لیں، پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، یا اور انڈونیشیا وغیرہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، تو ان کا تو سب سے بڑا ٹرینڈ نوجوانوں میں خاص طور پر اور عوام الناس میں بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز یورپ میں رائج ہو جاتی ہے، امریکہ میں رائج ہو جاتی ہے، اسی کی نقالی یہاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دکھا دیا کہ اب دین کی نقالی بھی انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے ذریعے سے ہی ہوگی، اور آخر کار انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت وہاں سے یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ ثابت کرے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا، تفصیلی جواب تھا طاہر کھوکر صاحب۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم عاصم محمود صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عاصم محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال خلافت کے حوالے سے ہے کہ آپ کی جماعت کی خلافت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جماعت کی خلافت سے کیسے مختلف ہے؟ جیسے ہر فرقے کی اپنی جماعت ہے، اور اگر آپ کی جماعت کو ایک فرقہ مان بھی لیا جائے تو اس طرح تو بہت ساری خلافتیں دنیا میں چل رہی ہیں، جیسے اویس رضا قادری صاحب کی خلافت ہے، وہ بھی بریلوی مسلک کے ہیں اور کئی ممالک میں ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، آیت اللہ ہیں اہل تشیع کے، اور اس کے علاوہ شیو شری روی شنکر ہیں ہندو کے، جو بہت سارے ممالک میں وزٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی آنریری نیشنلٹی بہت سارے ممالک میں دی ہے۔ ان سب کا جو میسج ہے وہ بھی پیس کا ہے، امن کا ہے، لو کا ہے، اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی اپنے مذاہب میں بہت زیادہ روحانیت محسوس ہوتی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں۔ ان کا بھی سینٹرل مینجمنٹ سسٹم ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کا ہے، چندہ دینا اور اس طرح کا حساب کتاب ہے۔ تو آپ لوگوں سے پوچھنا یہ تھا کہ سارے مذاہب چونکہ گرو کر رہے ہیں، فرقے بھی گرو کر رہے ہیں، اور اسی طرف ہی سب لے کے آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیسے ڈفرینٹ کیسے ہے یہ خلافت؟ اور دوسرا یہ سوال تھا چھوٹا سا ہے کہ پاکستان میں 73 سے پہلے تمام احمدی احباب اور غیر احمدی جتنے بھی تھے سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سے اب غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری غیر احمدی مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ آپ کیسے ناممکن؟ تھینک یو۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ مختلف خلافتیں چل رہی ہیں، اگر خلافتیں چل رہی ہیں تو میرے بھائی پھر دنیا میں یہ شور شرابہ کیوں ہے کہ خلافت قائم ہونی چاہیے؟ سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، کوئی خلافت قائم نہیں ہوئی، اور آپ عام لوگوں کو جو چند علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ خلیفہ کا درجہ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ خلافت کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان بالخلافت رکھنے والے ہیں انہی میں یہ خلافت قائم ہوگی۔ اور خلافت علی منہاج نبوت قائم کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مامور یا مرسل نہیں آ جاتا۔ تو ہماری خلافت تو انفرادی حیثیت تو ویسے ہی رکھتی ہے کہ دیگر تمام علماء تو مختلف فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو خلافت احمدیہ قائم ہے اس کا انداز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ احمدیوں نے قائم کر لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو مسیح موعود اور امام مہدی تھے اور ہیں، ان کے بعد جو خلافت کا سلسلہ قائم ہوا وہ اسی طرح سے قائم ہوا جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
قائم ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی. تو اسی طرح وہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہوئی، جیسا کہ میں نے ضمناً ذکر کیا تھا کہ مسند احمد بن حنبل میں یہ واضح طور پر پیشگوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں قائم رہے گی، اس کے بعد اس کو اٹھا لے گا. گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے حضور نے فرمایا. پھر فرمایا اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. تو گویا کہ نبوت کے طریق پر خلافت کا قیام ہوگا، تو اللہ جب تک اللہ چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر آپ نے 2 ادوار بیان فرمائے کہ ملکن جبریہ اور ملکن آذن کا جو دور گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، گویا کہ اس کے بعد کسی اور انقلاب کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی، آپ نے جو دیگر علماء کو یا دیگر فرقوں کے جو لیڈروں کو خلافت کا نام دیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئے کہ کس طرح سے آپ ان کو خلیفہ سمجھتے ہیں. ہم تو خلیفہ اس رنگ میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز آج ایک اشارہ کرتے ہیں تو ساری دنیا میں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، 206 ممالک میں ہمارے مضبوط مشن قائم ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کوئی دنیا کا دیش ہو. وہاں پر خلیفہ وقت کی ایک آواز سب کے لیے وہ ایسی ہوتی ہے جیسا کہ قابل عمل ہو، اور اس ایک ہاتھ پر اٹھتے ہیں، ایک ہاتھ پر بیٹھتے ہیں. لیکن دیگر علماء کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، ان کے اپنے محدود حد تک ان کا تو زیادہ سے زیادہ اثر ہوگا، لیکن ساری دنیا میں ان کا اثر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے. خلافت احمدیہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قائم کردہ خلافت کا دوسرے کسی عالم سے یا کسی دوسرے فرقوں کے لیڈر سے کوئی ان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے کہ یہ خلافت اللہ کی قائم کردہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب قائم ہونا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی صلح کی تعلیم دیتے ہیں، امن کی تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اپنے دائرے میں تو وہ دیتے ہیں، لیکن ان کا اثر کہاں تک ہے؟ لیکن ہمارے پیارے امام ایک آواز اٹھاتے ہیں، امریکہ کی سینٹ میں جاتے ہیں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اسی طرح کینیڈا کی پارلیمنٹ میں اور دوسرے ممالک کے پارلیمنٹ میں، وہاں جا کر اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اسلام کی صلح کن تعلیمات آپ کی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طرح اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ دیگر جو مسلمان فرقوں کے لیڈر ہیں ان کو کہاں یہ توفیق ملی ہے آج تک؟ بتائیے، کسی نے جا کے امریکہ کی سینٹ میں جا کے اسلام کا پیغام پہنچایا؟ کسی نے آج تک کسی نے نہیں پہنچایا. تو یہ محض یہ انفرادیت بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے خلافت احمدیہ کی، اور اس کا روب بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس کا اثر ہے. اور لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام کی تعلیمات وہی معلوم تھی جو عام مسلمان بیان کرتی ہیں، لیکن حقیقی تعلیم تو اب آپ سے معلوم ہوئی. تو گیا کہ اسلام کے حسین چہرے کو ظاہر کرنا اور اسلام کی امن بخش صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہونا، یہ زبردست دلیل ہے کہ یہ خود قائم کردہ خلافت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت ہے. اس کا جوڑ کرنا یا اس کا موازنہ کرنا دیگر مذہبی لیڈروں کے ساتھ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت سن 1908 سے قائم ہے. 100 سے زائد سال اس خلافت کے انعام جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے اس میں گزر چکے ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ جماعت احمدیہ خلافت کے زیر سایہ ترقیات کی منازل کو طے کرتے ہوئے جا رہی ہے. اور خلافت کے تعلق سے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں جو آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 2 مقصد خلافت کے قیام کا بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب ان 2 اصولوں پر رکھ کر آپ جماعت احمدیہ کے خلافت کو دیکھیں، اور باقی جو تعلیمات دے رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے باقی لیڈروں کو بھی خلافت احمدیہ کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ان کی تعلیمات کو اور خلیفۃ المسیح کی تعلیمات کو لے کر موازنہ کر کے دیکھیں تو یہ خود بخود آپ پر واضح ہو جائے گا. حضرت خلیفۃ المسیح جو خطابات فرماتے ہیں، خطبات جمعہ ہے جو کہ تمام احمدیوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک
امن بخش تعلیم ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، آپ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی طرح جو دنیا کی حالت ہے اس وقت جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، ایک بہت ہی خوف کی حالت ہے، اس کو بدلنے کے لیے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو عظیم الشان کوششیں فرما رہے ہیں، یہ دوسری اقوام میں یا دوسری لیڈرشپ میں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں۔ تو محض یہ موازنہ کر کے دیکھنا تعلیمات کو اور حضور انور کے خطبات کو، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ خلافت احمدیہ جو کہ خلافت حقہ اسلامیہ ہے، اس کی جو صداقت ہے یہ آپ پر واضح ہو سکتی ہے۔ جی کرنا چاہوں گا، ایک امتیاز یہ بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کانت النبوۃ الا تبعتھا خلافت، کہ خلافت جو ہے وہ نبوت کا تتمہ ہے۔ اب ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک امتی نبی کو ماننے والے ہیں، اور اسی کے بعد جو خلافت قائم ہوئی ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ تو نبی کا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والا امتی نبی قرار دیتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس امتی نبی کے بعد جو خلافت قائم ہوئی ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہو جاتا ہے ان خلافتوں کے اور ہماری جماعت احمدیہ میں قائم خلافت کے بیچ میں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ دوسروں کو ہم خلافت کیسے کہہ سکتے ہیں جی، جبکہ ان کے محدود ذرائع میں بھی ان کو امام تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اس میں یہ بات یاد رکھنی تھی تو میرے ذہن سے نکل گئی تھی یہ بات کہ جماعت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتوں میں بھی جماعت ہے کہاں؟ جب تک امام نہ ہو جماعت تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب نماز کوئی انفرادی رنگ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ جماعت نہیں ہے، جب ایک امام سامنے ہوگا تو پھر جماعت ہوگی۔ اور غالباً انہی کے آخر میں سوال تھا کہ عام مسلمان کہتے ہیں ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں یہ الگ کر لیا۔ بھائی میرے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہوگی کہ پہلے ابتدائی دور میں مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اس بات کا ذکر حقیقت الوحی میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ کہیں سے ہمیں یہ دکھائیں کہ ہم نے پہل کی ہو کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، ان کے جنازے نہیں پڑھنی ہیں، ان سے رشتہ و ناطہ نہیں رکھنا ہے۔ کہیں ایک حوالہ آپ دکھا دیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں میں۔ ہاں، جب احمدی جو مرزا صاحب کو ماننے والے تھے انہوں نے مسجدوں میں جانا شروع کیا تو ان کو مار مار کے وہاں سے نکالا گیا۔ مسجدوں کے باہر لکھا جاتا تھا کہ کتا تو داخل ہو سکتا ہے یا سور تو داخل ہو سکتا ہے لیکن قادیانی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کی باتیں جب کی ہیں مسجدوں سے انہوں نے ہمیں روکا، اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں اپنی الگ مسجدیں بنانی پڑیں۔ پھر انہوں نے کہا کسی قادیانی کے پیچھے نماز جائز نہیں، حرام ہے۔ تو جب ہمیں ہی نکال دیا آپ نے اپنی ملت سے، تو پھر آپ کے اس بات سے جو ہے وہ کیوں خواہش مند ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ مسیح علیہ السلام نے پھر یہ ساری باتیں دیکھیں۔ ہمارے جنازے نہ صرف یہ کہ نہیں پڑھے جاتے تھے بلکہ نعشوں کو اکھاڑ کے قبروں سے باہر پھینکا گیا، بلکہ اب بھی یہی حال کیا جاتا ہے کئی جگہ پر۔ تو جب یہ عالم ہوا ہمارے مردوں کا تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے نہیں پڑھاتے جنازے، نہ ہم آپ کے جنازے پڑھیں گے۔ جب آپ ہمارے جنازے نہیں پڑھتے تو ہم آپ کے کیوں پڑھیں بھائی؟ چلو ہم اپنے الگ ہی پڑھ لیتے۔ تو گویا کہ پہل آپ نے کی ہے علیحدہ ہونے کی۔ رشتہ و ناطہ کے تعلق سے بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے پہل کہیں بھی نہیں کی کہ رشتہ و ناطہ عام مسلمانوں سے نہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے کیا کہ قادیانوں کو رشتہ نہیں دینا ہے، اپنی لڑکی ان سے بیانی نہیں ہے۔ تو یہ جب پابندیاں لگیں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جب تمہارا اپنا ایک امام آ گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہو، تو اس لحاظ سے اب آئندہ نہ تمہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے جنازے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ رشتہ و ناطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ مرزا صاحب نے ان معاملات میں پہل کی ہے تو ہم جو تاوان چاہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں پہلے مسجدوں سے نکالا، ہمارے جنازے پڑھنے بند کر دیے۔ اگر کوئی یہ کہے آج کے دن، حضور نے یہ بھی ایک آپشن دیا کہ اگر کوئی آج کہتا ہے جی وہ جاہل لوگوں کی باتیں تھیں، چھوڑیے اب ہم آپس میں مل جل کے پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ بڑا دریا دلی کا مظاہرہ بھی کرنے والے بن جاتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ اعلان کر دے
کہ مولوی محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، فلاں فلاں جو بڑے بڑے علماء جنہوں نے کفر کے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں، رشتہ و ناطہ سے روکا ہوا، مسجدوں سے روکا ہوا، ان ساروں کی کارگزاری غلط تھی، ہم ان سب کو کنڈم کرتے ہیں، تو اعلان شائع کر دیں، ہم ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ایسا اعلان کرے تو رہے گا مسلم معاشرے میں؟ نہیں رہے گا۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ جس جگہ سے یہ سوال کر رہے تھے پاکستان میں بیٹھ کے، جہاں پہ احمدیوں کو اپنی مساجد کو مسجد کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اگر ایک سلام دوسرے کو کہتے ہیں تو ان پر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ کے یہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے اس بات کے تعلق سے۔ مکرم عارف زمان صاحب بنگلہ دیش بہت دیر سے آن لائن ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عارف زمان صاحب بنگلہ دیش سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگ سب کو محبت والا سلام دیتا ہوں بنگلہ دیش سے، وعلیکم اور السلام۔ میں ہجری سال کا بھی۔ ٹھیک ہے جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے وہ لال سرخی کا جو نشان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عبداللہ سنوری کے ساتھ، جی جناب اپنا سوال مکمل کریں۔ وہ لال سرخی کا نشان ہم کیسے طرح دیکھیں گے؟ یہ کوئی معجزہ ہے نہ کہ اس کا کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے؟ یہ مجھے جاننا چاہتا ہے، واقعہ بھی تھوڑا ہم کو بتا دینا، یہ واقعہ عبداللہ سنوری صاحب کا۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی نشان نہیں ہے جس کو ہم مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے پیش کرتے ہوں۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رویا میں یہ دیکھا کہ بعض کاغذات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ دستخط کرنا ہے، تو آپ نے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہی جھٹک کے جو ہے وہ دستخط کیے، تو وہ چھینٹے ظاہری طور پر بھی مسیح موعود علیہ السلام کے کرتے پر بھی آ گئے، اور کچھ چھینٹے عبداللہ صاحب سنوری کے اس میں بھی آ گئے۔ تو یہ ایک رویا کا ظاہری اثر تھا۔ اس قسم کے واقعات ہم پچھلے بعض پروگراموں میں اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات بعض دفعہ اضافہ ایمان کے لیے بھی کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کو بھی فرمایا کہ یہ حال تھا، بعض قضاء و قدر کے معاملات میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے سائن کیے، اور کچھ قلم چھڑکا ہے تو اس پہ چھینٹے ظاہری طور پر بھی آ گئے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات تاریخ میں ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بڑے پیدل چلتے چلاتے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے روضے میں تشریف لے گئے، اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، مہربانی فرما کر میری ضیافت فرمائیے۔ تو دعا کر کے وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دور جا کر لیٹ گئے، تو رویا میں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ان کو جو ہے ایک روٹی دی، اور وہ روٹی کھا رہے تھے، آدھی روٹی کھائی اور اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھا کہ آدھی روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو گویا کہ جو رویا اور کشوف کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ظاہری طور پر بھی اس کو ظاہر کر دے۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق، جبکہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی شہادت عمل میں آئی ہے۔ آپ نے مٹی اٹھائی تو وہ مٹی خون سے رنگی ہوئی تھی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو وہ مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو گویا کہ ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی عمل میں نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ خبر دے دی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ رویا اور کشوف میں ظاہر ہونے والے واقعات کو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات اضافہ ایمان کے لیے ظاہر کر دیا کرتا ہے، لیکن ہم اس کو اس رنگ میں کہ سائنٹیفک کیا اس کا ہے، تو ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر جب بغیر کسی مادے کے جو ہے وہ ساری دنیا پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے اس طرح کا سلوک کرے کہ رویا میں نظر آنے والی چیزیں جو ہیں وہ ظاہری طور پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی سائنس کے مخالف چیز نہیں ہے،
جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی مادے کے پیدا کر سکتا ہے تو یہ معمولی باتیں پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. حسن جزا. جہاں تک سائنٹیفک بات کی آپ نے بات کہی ہے عارف زمان صاحب، اگر اس وقت میں آپ کو کوئی تحریر بھجوانا چاہتا ہوں تو میں کاغذ اٹھاتا ہوں، اس پر لکھتا ہوں اور فیکس کے ذریعے سے بنگلہ دیش میں جو آپ موجود ہیں عارف زمان صاحب، آپ کے نام ایک چٹھی لکھ سکتا ہوں تو وہ چٹھی منون آپ تک پہنچ سکتی ہے. تو جب انسان کے لیے یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنی تحریر کو کسی دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے. سرخی کے نشانات جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کشف میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبایا اور اس کو حرکت دیا، تو وہ ظاہری قطرات بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کرتے پر گر پڑے تھے. تو یہ کوئی ایسی نشان نہیں ہے جس کا کہ آپ سائنٹیفک ثبوت مانگ رہے تھے، بلکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس نشان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کی یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ آریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو مادہ ہے اور جو روحیں ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صرف یہ کام ہے کہ اس نے ایک جگہ سے روح کو کھینچا اور دوسری جگہ مادہ میں ڈال دیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مادہ بھی پہلے سے موجود ہے. اس عقیدے کی بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر فرمایا ہے کہ مجھے ایسے ایلیمنٹس کی یا میٹیریلز کی یا مادہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں کوئی چیز پیدا کر سکوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، وہ قادر علی کل شیء ہے. تو اس کے لیے اس کے ممکنات میں سے یہ چیز ہے. تو اس کے لیے دراصل حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشان عطا فرمایا ہے. بہرحال ٹیلی فون کالرز نے تو پروگرام کا تقریباً سارا ہی وقت لے لیا ہے. اب ہمارے پاس تقریباً صرف 20 منٹ کا وقت باقی ہے اور پروگرام کا صرف ایک ہی سوال جبکہ اب تک ہوا ہے. اب میرا سوال ہے مولانا عطا المجیب لون صاحب سے کہ جس طرح ابتدا میں مولانا کریم الدین صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ضرورت زمانہ اور مسلمانوں کی حالت اور جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے ان کے تبصرے پر مشتمل تفصیل احباب کے سامنے پیش کی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عین ضرورت زمانے کے وقت پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کا کیا عالمگیر مشن تھا اور کیا وہ عالمگیر پیغام تھا جو آپ لے کر آئے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں؟ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی درخواست کروں گا. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عین ضرورت کے وقت مبعوث کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ میں زمانے کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ زمانہ خود مجھے اپنی طرف بلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی مخلوق اس سے دور ہو جاتی ہے اور روحانی پستی کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مامورین اور اپنے مرسلین کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ایسے ہی وقت میں مبعوث ہوئے، اور آپ نے بھی بنیادی طور پر اپنی بعثت کا مقصد اور مشن یہی قرار دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اس قدورت کو دور کروں جو اللہ تعالیٰ یعنی خالق حقیقی اور مخلوق میں پائی جاتی ہے. اور پھر آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. تو بنیادی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ حقیقی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، حقیقی خالق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں. اور اس تعلق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقی خالق اور یہ حقیقی توحید صرف اسلام میں ہمیں ملے گی. تو اس طرح آپ نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اسی ضمن میں پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بھی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر دین متین اسلام کی تجدید کے لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کروں. تو گویا مختصراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن اور مقصد اور بعثت کی غرض یہ تھی کہ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کی رہنمائی کریں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں اور اسلام کا حقیقی غلبہ دنیا کے تمام مذاہب کے پر ظاہر کریں. اور یہی آپ علیہ السلام کا مشن قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں جس دین کے غلبے کا ادیان باطلہ پر
جس دین کے غلبے کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، اس کے تعلق سے تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ دین کا غلبہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود جب مبعوث ہوگا تو وہ کسر صلیب کرے گا، خنزیر کو قتل کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری علامات اور یہ سارے کام اور مشن جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا تو وہ اسلام کو تمام ادیان پر، ادیان باطلہ پر غالب کر کے دکھائے گا۔ اس مقصد کے لیے جس دینی غیرت اور ایمانی جوش کی ضرورت تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بچپن سے ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دین کی اشاعت کے لیے اس نے مجھے ایسا ایمانی جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر میری جان اسی راہ میں فنا ہو جائے، فدا ہو جائے، تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، یہ کام میرے اوپر بھاری نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے کفر اور شرک کو جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کریں اور اس سے لوگوں کو بچائیں اور محفوظ کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور صفت جو اسلام کو غالب کرنے، اسلام کے احیاء کی خاطر ہونی ضروری تھی، وہ تھی حضرت رسول اقدس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی۔ اس تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کشف کا ذکر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ خصومت میں ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور ایک شخص محیی کی تلاش ہو رہی ہے اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کی تجدید کے لیے۔ اتنے میں میری طرف اشارہ ہوا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت اور وہ حقیقی محبت رکھتا ہے جس کی بنا پر یہ اسلام کا احیاء اور اسلام کی تجدید کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کا کام سپرد فرمایا، اور اس کے لیے جو حربہ اور ہتھیار عطا فرمایا وہ قلمی جہاد کا ہتھیار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی قرار دیا۔ چنانچہ آپ نے ماموریت کے زمانے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس قلمی جہاد کو جاری فرمایا۔ ابتدا میں آپ یہ تصنیف کا کام جب آپ نے شروع کیا، خود ہی نوٹس لکھتے تھے، پھر ان کی کتابت کرواتے تھے، خود ہی پروف بھی چیک کرتے تھے، پھر خود ہی اس کو پریس میں لے جا کر ان کی طباعت کا کام کرواتے تھے، اور بہت محنت شاقہ سے گزر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں ان تصنیفات اور تالیفات کا کام شروع کیا، اور پھر نہ سردی کا غم نہ گرمی کا خوف، بیماری میں بھی تصنیفات کا کام چل رہا ہے، اور صحت ٹھیک ہے تو اس وقت بھی تصنیفات کا کام چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے بھی لکھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ ٹہل رہے تھے کمرے میں، دونوں طرف سیاہی کی دواتیں انک پاٹس رکھی ہوئی تھیں، آپ ٹہل رہے تھے، قلم انک پاٹ میں ڈبو کے لکھ رہے تھے، دوسری طرف دوسرے کونے میں پہنچتے تھے، وہاں پھر ڈبو کے پھر لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ قلمی جہاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا، اور اس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ ہوائی جو ضروریہ بھی مجھے شاق گزرتی ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کام میں حارج ہو جاتی ہیں، ہرجہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے جو اس کام میں صرف کیا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قلمی جہاد شروع فرمایا، اور 80 سے زائد تصنیفات تحریر فرمائیں، جن میں اسلام کی حقیقی تعلیمات، اسلام کی حقیقی تعلیمات کے دلائل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل اور قرآن مجید کی صداقت کے دلائل بیان فرمائے۔ اپنی پہلی کتاب معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ میں آپ نے اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کے جو دلائل بیان فرمائے، اس تعلق سے مخالفین کو چیلنج کیا کہ اس میں جو دلائل میں نے بیان کیے ہیں، اگر تم اپنے مذہب کے اپنی مذہبی کتب سے ایسے ہی دلائل پیش کر سکو، یا اس کا آدھا پیش کر سکو، تیسرا حصہ پیش کر سکو، چوتھا حصہ پیش کر سکو، یہاں تک کہ 5واں حصہ بھی پیش کر سکو، اور ایسا نہیں تو کم از کم میرے دلائل جو میں پیش کر رہا ہوں ان کو ہی ترتیب وار توڑ دو، تو میں اپنی ساری جائیداد جس کی قیمت 10,000 کے قریب ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو ان دلائل کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور اسی بنیاد پر مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ یہ 1300 سال میں اسلام کی تاریخ میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی
اس میری بات کو اشیائی مبالغہ سمجھتا ہے تو کوئی ایک کتاب پیش کرے جس میں اتنے شد و مد کے ساتھ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی صداقت کے دلائل پیش کیے گئے ہوں دنیا کے دوسرے مذاہب کے سامنے۔ تو اور پھر آپ نے دیگر تمام مذاہب کو بھی بلایا، ایک ایک کر کے ان کو دعوت دی کہ میرے مقابل پر آؤ اور اپنے مذاہب کی تعلیمات میرے سامنے پیش کرو۔ عیسائیت کی مختصراً مثال دوں گا۔ عیسائی لوگ اس زمانے میں اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب صلیبی چمکار خانہ کعبہ میں ظاہر ہوگی۔ ایسے عیسائی لوگوں کے مقابل پر جب آئے اور آپ نے اسلام کے دلائل اور عیسائیت کا بطلان ظاہر کیا تو وہ جیسا کہ مخالف مولویوں نے بھی کہا کہ آپ نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی اور یہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا لاہور کا 1896 کا وہ جلسہ جس میں تمام مذاہب شامل ہوئے اور اپنے مذاہب کی تعلیمات بیان کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے لیے اپنا ایک مضمون تحریر فرمایا جو اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے شائع شدہ ہے۔ وہ مضمون پڑھا گیا تو جو مخالفین تھے جماعت احمدیہ کے، یا اگر مخالفین نہیں تو اتنا ضرور تھا کہ جماعت احمدیہ میں شامل نہیں تھے، انہوں نے اس کے بارے میں ریویو اپنے اخبارات میں بعد میں لکھے کہ اگر یہ مضمون نہیں ہوتا تو اسلامیوں کو ندامت کا کشکا لگتا، لیکن حضرت مرزا صاحب کے مضمون کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ندامت سے بچے بلکہ ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، اور نہ صرف موافقین بلکہ مخالفین نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ مضمون سب سے بالا رہا اور سب سے بالا ہے۔ تو انہی خدمات کی وجہ سے پھر جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں تھے ایسے علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض ریویو لکھے۔ کیونکہ وقت آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، وقت کافی گزر چکا ہے، میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرتے ہوئے مختصراً ایک دو فقرے اس تعلق سے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی۔ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کر دیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے قومی شعار کا عنوان نظر آئے، قائم رہے گا۔ اور پھر یہ مشن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں قائم رکھا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے۔ خلفائے احمدیت کے ذریعے یہ مشن آگے سے آگے بڑھتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی ذکر ہوا، ہمارے موجودہ امام حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اسی مشن کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور جن لیکچرز کا بھی ذکر ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ مختلف جگہوں میں جا کر مختلف پارلیمنٹس میں اور سینٹس میں جا کر جو خطابات ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ شواہد موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں کہ وہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں کہ کیا اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا، اسی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی، اور یہی کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلفائے احمدیت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے موجودہ امام بھی اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کرنے لگے ہیں، مکرم سید شجاعت حسین صاحب جو کہ حیدرآباد غالباً انڈیا ہے، حیدرآباد انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شجاعت حسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طارق بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ آج تمام دنیا ایک پیغمبر کے انتظار میں ہے، مختلف مذاہب جیسا کہ سری کرشن جی کے انتظار میں ہندو ہے، جیسا ہمارے عیسائی بھائی مسیح کے انتظار میں ہیں، تو کیا آنے والا جو پیغمبر ہے الگ الگ فرقوں کے لیے وہ ایک ہی ہوگا؟ اس پر آپ کچھ روشنی ڈلوائے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کے بھی سوال کو ملانا چاہوں گا کہ وہ جو آنے والا ہے اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس کی بیعت کیوں ضروری ہے، اور وہ کیا برکتیں اور فوائد حاصل ہیں جو امام کے ساتھ وابستگی میں ہیں۔ آج دنیا میں جیسا کہ شجاعت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دنیا ایک مصلح کی منتظر ہے۔ ہمارے ہندو بھائی بھی کرشن اوتار کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ ساری دنیا کو غلاظت سے صاف کریں گے، جیسا کہ گیتا میں بھی حضرت کرشن علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یدا یدا ہی دھرمسیا، لمبا شلوک ہے کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ میں جنم لیتا ہوں اور میں دنیا کی اصلاح کے لیے آتا ہوں۔
تو اس لحاظ سے سکھ قوم ہے وہ بھی انتظار میں ہیں، اسی طرح سے مسلمان اور عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا گویا کہ تقاضا کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ زمانہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک مصلح کی ضرورت ہے، وہ آیا، اس نے ایک پاکیزہ جماعت کی بنیاد ڈال دی۔ تو لہٰذا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ماننا ضروری ہے، بیعت کرنا ضروری ہے؟ بھائی میرے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک میسنجر بھیج دیا، ایک گورنمنٹ اپنا کوئی ادنا سا سپاہی بھیجتی ہے یا ادنا ملازم بھیجتی ہے کہ یہ پیغام گورنمنٹ کا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو اس کو پھر عدالت میں پیشی دینی پڑے گی، یا پھر اور جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمام جہان کا رب ہے، جس نے یہ فرمایا ہے کہ تمام دنیا کی ہدایت میرے ذمے ہے، اس نے ایک شخص کو کھڑا کیا کہ تم کہو کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ اس زمانے کی اصلاح کرنی ہے۔ احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امام مہدی بھی ہوں گے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے کہ مہدی الگ ہوگا، مسیح الگ ہوگا، یہ درست بات نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، یا اسی طرح سے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا، وہ امام مہدی بھی ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے۔ تو الغرض ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اس کو نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب امام مہدی یا مسیح کو دیکھو اور تو فوری طور پر جا کے اس کی بیعت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور امام مہدی ہے۔ تو گویا کہ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ بھی آتا ہے، برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کر بھی جانا پڑے، یعنی شدید ترین مشکلات بھی اٹھا کر اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہو، جاؤ اور اس کی بیعت کرو۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسیح اور مہدی ظاہر ہو جائے اس کی بیعت کرنی ہے۔ اگر بیعت نہیں کریں گے تو وہ برکات جو بیعت کرنے کے نتیجے میں امت واحدہ بنانے کا جو کام ہے، ایک انتشار کو دور کر کے ایک اتحاد پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے، اس کو گیا کہ ٹھکرانے کے مترادف یہ بات ہوگی۔ تو امام وقت کو نہ ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ٹھکرانے کا مترادف ہے۔ باقی رہا یہ بات کہ ان کو ماننے کے نتیجے میں کیا برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سورۃ جمعہ کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چار باتیں وہاں پر خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنانا اور ان کا پاکیزہ کرنا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ چار اغراض ہیں جو ہر کسی نبی کے اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اس امام کو ماننے کے نتیجے میں کتاب کے معارف بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے، نشانات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہوگی جو صحابہ کے اندر پیدا ہوئی تھی، اسی طرح دیگر۔ باقی رہا یہ کہ ایک ہی مصلح ہوگا یا کئی مصلح ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک کو قائم کر دیا ہے، بھائی اس کو تو مان لو، آگے جو آئے گا وہ اپنے دلائل خود دے گا۔ رہی یہ بات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر سیالکوٹ میں اس بات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں بلکہ مجدد الف آخر بھی ہوں، کہ 1000 سال جو آگے آنے والے ہیں اس کا بھی میں مجدد ہوں، اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ خلفائے احمدیت کے ذریعے سے یہ جو کام چل رہا ہے، مسیح السلام نے الوصیت میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، خلافت کو قدرت ثانیہ آپ نے قرار دیا، اور آپ نے فرمایا تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ دائمی ہے جو قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1000 سال تک تو یہ احمدیت کا دور بہرحال چلے گا۔ اس کے بعد اگر کسی اور مصلح کی ضرورت ہے، زمانہ بگڑے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کیونکہ جب ضلالت پھیل جاتی ہے، گمراہی پھیل جاتی ہے، تو انا علینا للہدیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی مامور اور مرسل بھیجا کرتا ہے۔ ہاں کئی مصلح ہو سکتے ہیں، تو اس رنگ میں ہو سکتے ہیں، مسیح موعود آگے، پھر آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہو گیا، جو خلافت احمدیہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ قیامت تک جب منقطع نہیں ہوگا، تو وہی
اس دور کے مصلح ہوں گے اور وہی اس دور کے خلیفہ بھی ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ عین ضرورت زمانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اسلام کی ظاہری شان و شوکت کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا، اس وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اثر نو اسلامی تعلیمات کو اور اس کی شان و شوکت کو دنیا میں اثر نو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور آج خلفائے کرام کے زیر قیادت جماعت احمدیہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے اور دنیا کو روشناس کر رہی ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضور فرماتے ہیں: اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا۔ یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹے کا اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور ناحق حقانی سلسلہ کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہارے غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 55۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ 1 نومبر 2014 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالامان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 نومبر ہوگی 1 نومبر کو، آج 25 ہے، 31 جمعہ نہیں، خیر اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ میں